اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ آپ کو یاد ہوگا ہم امیر المومنین علیہ السلام کا وہ طولانی فرمان جو 400 آداب جن میں سے بعض کا تعلق دنیا سے تھا، بعض کا تعلق آخرت سے، ان کو بیان کر رہے تھے۔ آج صبح ایسی ایک مطالعے کے دوران ایک انتہائی ایمان افروز روایت نظر سے گزری ہے، جاری موضوع سے ہٹ کے، وہ بریکنگ نیوز کہتے ہیں نا، وہ یہ روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس کا متن بیان کرنے سے پہلے یہ نوٹ کریں کہ جو ایمان ہے، ایمان وہ گھٹتا بڑھتا ہے، کبھی سلب بھی ہو جاتا ہے۔ بعض گناہوں کی وجہ سے ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ جان کنی کے موقع پر، ایک شخص کی جان کنی کے موقع پر رسول خدا اس کے سرانے پہ گئے تھے، اور سرانے پہ جا کے فرمایا تھا قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھو۔ ساری زندگی وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا۔ جب رسول خدا نے کہا کلمہ پڑھو، وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکا، اس نے زبان کے کام نہیں دیا۔ روایت طولانی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اس لیے لا الہ الا اللہ رسول خدا کے کہنے پر نہیں پڑھ سکا کہ والدہ اس کی ناراض تھی۔ پھر پوچھا کہ اس کی والدہ زندہ ہے یا مرحومہ ہے؟ جو خاتون سرانے پہ کھڑی تھی اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ فرمایا ناراض تو نہیں ہو؟ کہا میں 6 سال سے اس سے باتیں نہیں کرتی۔ کہا یہ وجہ ہے، میں شفاعت کرتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو معاف کرو۔ کہا رضیت لرضا کا یا رسول اللہ، آپ راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں۔ ماں کو راضی کرنے کے بعد جب کہا قل لا الہ الا اللہ، وہی زبان جو 1 منٹ پہلے کام نہیں کر رہی تھی، اسی زبان سے فصیح عربی زبان میں اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان پر جاری کیا۔ ایمان کبھی سلب بھی ہو جاتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، خدایا ایک مرتبہ ہدایت دینے کے بعد پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ ٹیڑھا نہ کر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دل جو ادھر ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یعنی ہمارا ایمان متزلزل نہ ہو، ہم منحرف نہ ہو جائے، ہمارا عقیدہ کہیں کمزور نہ ہو جائے۔ بعد اذ ہدیتنا، اچھا جی، تو یقیناً اس روایت کو پڑھ کے ہمارے ایمان میں استحکام آئے گا۔ اس امید اور یقین کے ساتھ یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ معصوم سے پہلے جن راویوں سے یہ روایت معصوم تک پہنچتی ہے ان کا نام ابھی میں نہیں لیتا وقت بچانے کی خاطر۔ آخری جو راضی ہے وہ علی ابن مہدی الرقی، وہ اپنے باپ سے، اور وہ ان علی ابن موسیٰ الرضا، وہ امام رضا علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں ان آبائہ، وہ اپنے والد گرائی امام موسیٰ کاظم سے، وہ امام جعفر صادق سے، اور آپ امام محمد باقر سے، اور آپ امام زین العابدین سے، امام حسین سے، ان علی علیہ السلام قال رسول اللہ، رسول خدا نے فرمایا یا علی طوبی لمن احبک وصدق بک۔ طوبی خوشخبری کے معنی میں بھی آتا ہے، طوبی خوشخبری ہو، بشارت ہو۔ طوبی ایک پھل کا نام بھی ہے۔ وہ فضائل شیعہ کو پڑھیں مرحوم صدوق کی، اس میں لکھا ہوا ہے یا علی من احب، الا من احب علیا لا یخرج من الدنیا حتی یأکل من طوبی، جو علی سے محبت کرے وہ اس کو اسی دنیا میں بیٹھ کے شجرہ طوبیٰ کا پھل کھانے سے پہلے اس کو موت نہیں آئے گی۔
طوبہ خوشخبری کو بھی کہتے ہیں اور جنت کے خاص پھل کا بھی نام ہے۔ یہاں کیا مراد ہے؟ یہ دیکھنا ادھر حتی یاکل من طوبہ کا یہ یاکلہ بتاتا ہے کہ وہاں پھل مراد ہے، ادھر میرے خیال میں ادھر خوشخبری کے معنی میں ہے۔ ہاں میں جب متن پڑھوں گا آپ بھی میری تائید کریں گے۔ طوبیٰ لمن احبک وصدق بک، طوبہ ہو، بشارت ہو، مبارک ہو اس آدمی کو جو تجھ سے محبت کرے اور تیری تصدیق کرے۔ سبحان اللہ، اللہ کی وحدانیت کی تصدیق لا الہ الا اللہ ہے، رسول خدا کی رسالت کی تصدیق محمد رسول اللہ ہے، علی کی ولایت کی تصدیق علی ولی اللہ ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ ویل طوبیٰ لمن احبک وصدق بک وویل لمن ابغضک وکذب بک، ویل اور بربادی ہے اس آدمی کے لیے جو تجھ سے بغض رکھے یا تیری تکذیب کرے، تجھے جھٹلائے۔ محبوک معروفون فی السماء السابعۃ والارض السابعۃ السفلی وما بین ذالک، جو تیرے محب ہے نا، جن کے دل میں تیری محبت ہے، آسمانوں میں، ساتویں آسمان میں، آخری زمین میں، اور ان دونوں کے درمیان تیرے محبوں کا چرچا ہے۔ سبحان اللہ، تیرے محب مشہور اور معروف اور ان کا چرچا ہے کہاں؟ ساتویں آسمان میں بھی، ساتویں زمین میں بھی، اور اس کے درمیان میں بھی۔ معروفون، وہ بڑے معروف ہے، ان کا چرچا ہے۔ اچھا جی، ہم اہل الدین والورع وسمت الحسن، یہ تیرے محب اصل میں دیندار ہیں۔ سبحان اللہ، دیندار اسے کہتے ہیں جس کے دل میں تیری محبت ہو۔ اچھا جی، اور ورع، ورع حرام کاموں سے بچنے والے ہیں۔ تیرا حقیقی محب وہ ہے جو حرام کاموں سے بچے۔ جملہ بہت تک دور سننے والوں کے لیے شاید قابل ہضم نہ ہو، ہاں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرماتے تیرا محب وہ ہے جو حراموں سے، حرام کاموں سے بچے۔ وسمت الحسن والتواضع، اچھی نشانیاں اور والتواضع للہ، آپ خدا کے بارگاہ ہے وہ متواضع ہو۔ خاشعۃ ابصارہم، جو تیرے محب ہے نا، ان کی آنکھیں، ان میں خوف ہوتا ہے، ان کی آنکھیں آلودہ نہیں ہوتی، ان کی وہ آنکھیں وہ نامحرم پر جو ہے نا وہ نہیں نگاہ ڈالتی۔ ہاں، خاشعۃ ابصارہم، دل خاشع ہو، آنکھیں خاشع ہو۔ آنکھیں کے خاشع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حرام سے، ہاں، غضوا ابصارکم ہے نا، وہ تو روایت ہے، غضوا ابصارکم ترون العجائب، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو تم صاحب کرامت بن جاؤ گے، عجیب عجیب حقیقتیں تمہیں نظر آنے لگیں گی جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ اچھا جی، وجلۃ قلوبہم لذکر اللہ عز وجل، جب خدا کا ذکر ہوتا ہے تیرے محب کے دل خوفزدہ ہوتے ہیں۔ انما یہ اکثر آغا صاحب تلاوت کرتے رہتے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ مومن وہ ہیں جب خدا کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل خوفزدہ ہوتے ہیں۔ یہاں فرماتے ہیں تیرا محب وہ ہے جو خدا کا ذکر سن کے جس کا دل خوفزدہ ہو۔ 100% حق اور حقیقت وہ ہے جو اس کلام میں رسول خدا نے فرمایا ہے، اس کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، ہمیں گمراہ کرتا ہے اور ہمیں وہ سبز باغ دکھاتا ہے۔ حق اور حقیقت وہی ہے جو اس حدیث میں رسول خدا نے بیان فرمایا ہے۔ وَقَدْ عَرَفُوا حَقَّ وِلَایَتِکَ، انہوں نے تیرے ولایت کے حق کو سمجھا ہے۔ جو علی ولی اللہ کے اقرار کرتا ہے اس کے ذمہ کیا کیا حقوق واجب الادا ہیں ان کو وہ سمجھتا ہے جی، وہ عرفوا حق ولایتک، تیری ولایت کے حق کو سمجھتا ہے۔ تیری ولایت کا کیا حق ہے؟
تیری ولایت کے اقرار برحق ہے، تیری ولایت کے اقرار کی کیا حقوق ہیں وہ ان سب کو سمجھتا ہے۔ وَأَلْسِنَتُهُمْ نَاطِقَةٌ بِفَضْلِكَ، ان کی زبانیں ہمیشہ تیرے فضائل سے رطب اللسان ہیں، ان کی زبانوں پر ہمیشہ تیرے فضائل جاری رہتے ہیں۔ اور وَأَعْيُنُهُمْ سَاكِبَةٌ تَحَنُّنًا عَلَيْكَ وَعَلَى الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِكَ، اور تجھ پر اور تیرے بعد تیری اولاد پر جو مظالم ڈھائے گئے نا، ان کی وجہ سے ان کی آنکھیں ہمیشہ اشکبار رہتی ہیں۔ تجھ پر جو ظلم و ستم ہوا، تیرے بعد تیری اولاد پر ظلم و ستم ہوا، اس کی وجہ سے ہمیشہ ان کی آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں۔ یا یدینون اللہ بما امرہم بہ فی کتابہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک میں جو ان کو حکم دیا ہے اس کو اپنا دین سمجھ کر اس کی پابندی کرتے ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبُرْحَانُ مِنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ، اور نبی کی سنت کے ذریعے جو کچھ آتا اس پر بھی عمل کرتے ہیں۔ متواصلون غیر متقاطعین، جو تیرے محب ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تعلقات آپس میں کشیدہ نہیں کرتے، تعلقات کو توڑتے نہیں ہیں، تیرے محب ایک دوسرے کے ساتھ ملے رہتے ہیں۔ ان الملائکۃ لتصلی علیہم، جو تیرے محب ہے نا ان پر آسمان کی فرشتے صلوات بھیجتے ہیں۔ آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، قرآن میں لکھا ہوا جو مصیبت کے موقع پر صبر کرتے ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ جو لوگ مصیبت کے موقع پر صبر کرتے ہیں، مصیبت کے موقع پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتے ہیں، ان کو بشارت دو، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر خدا صلوات بھی بھیجتا ہے اور کیا کہتے ہیں رحمت بھی برساتا ہے۔ دوسری روایات میں جو محمد و آل محمد پر صلوات بھیجتا ہے، فرشتے بھی اس پر صلوات بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے 1000 صفوں میں اس خوش قسمت مومن پر صلوات بھیجتا ہے جو ایک دفعہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد ان الملائکۃ لتصلی علیہم، تیرے محب کو، تیرے محبین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ فرشتے اس پر صلوات بھیجتے ہیں۔ وَتُؤَمِّنُ عَلَى دُعَائِهِمْ، اور تیرے محب جب دعا کرتے ہیں نا ان کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ علی کا محب جب دعا کرتا ہے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اور وَتَسْتَغْفِرُ لِلْمُذْنِبِ مِنْهُمْ، اور اگر تیرے کسی محب سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے فرشتے اللہ سے اس کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ تستغفروا لهم، اور آخر میں وَتَشْهَدُوا حَضْرَتَهُ، یا جہاں وہ موجود ہو وہ بھی حاضر ہوتے ہیں۔ وَتَسْتَوْحِشُ لِفَقْدِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جب تیرا کوئی محب اس دنیا سے اٹھتا ہے قیامت تک فرشتے تنہائی محسوس کرتے ہیں کہ بھئی ہم علی کی محب کے ہم نشینی سے، اس کی صحبت سے وہ محروم ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں امیر المومنین کے حقیقی محبین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔